حاضر ہے سلسلہ مٹتے نقوش۔ آج کا موضوع ہے روایتی تعمیرات۔ مٹتے نقوش۔ بنیادی طور پر انسان آسائش پسند فطرت کا مالک ہے۔ موسم اور ماحول کے مطابق اپنی رہائش گاہیں تعمیر کرتا ہے۔ ہر خطے کی طرز تعمیرات منفرد نظر آتی ہے۔ ہر انسان اپنی ذاتی رہائش کے لیے الگ، جبکہ قومی و اجتماعی استعمال کے لیے منفرد طرز تعمیرات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ ہمارے علاقے میں اگر قدیم طرز تعمیرات کا جائزہ لیا جائے تو وہ بھی لاجواب ہے، اور ماضی قریب کی طرز تعمیرات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی دنیا کی بہترین طرز تعمیرات کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے روایتی فن تعمیرات کے شواہد کا جائزہ لیا جائے تو یہ ہمیں مغلیہ دور حکومت کے دوران تعمیر کی جانے والی دیدہ زیب عمارتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ مغلوں نے 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی میں اپنے زیر اقتدار علاقوں خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ طرز تعمیر کے شاہکار مقبرے، مساجد اور عمارتیں تعمیر کیں، جن سے ان کے ذوق فن تعمیرات کی واضح عکاسی نظر آتی ہے۔ ان فن تعمیرات میں نور جہان اور جہانگیر کے مقبرے، تاج محل، اورنگزیب، اکبر ہمایوں کے مقبرے، فتح پور سیکری کے محلات، جودھا بھائی کا محل، جامع مسجد آگرہ، لال قلعہ، لاہور کا شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہزاروں عمارتیں مغلیہ عہد میں تعمیر ہوئیں، جن میں کچھ کو بادشاہوں نے بنوایا اور کچھ کی تعمیر شاہی خاندان کے دیگر افراد، امراء و ورثاء نے کروائی۔ مغلیہ فن تعمیرات بنیادی طور پر اسلامی فن تعمیرات، ایرانی، ترکی بازنطی اور ہندوستانی فن تعمیرات کا حسین امتزاج ہے۔ شاہجہاں کا دور حکمرانی فن تعمیر کے لحاظ سے مغلیہ دور کا زرعی عہد شمار کیا جاتا ہے۔ برصغیر میں 1857 سے 1947 تک برطانیہ نے حکومت کی، اس لیے برطانوی فن تعمیر نے بھی اپنے نقوش چھوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی اس دور کے فن تعمیرات اور مغربی ثقافت کے گہرے نقوش موجود ہیں، جن سے برطانوی فن تعمیرات کے رنگ جھلکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور میوزیم، ایچیسن کالج لاہور، وزیراعلیٰ ہاؤس، نتھیا گلی، ڈاک بنگلہ، چھانگلہ گلی خیبر پختونخوا، گھنٹہ گھر فیصل آباد وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح کراچی کے اولڈ سٹی ایریا کی قدیم عمارتیں بھی برطانوی راج کے دوران تعمیر ہوئیں۔ ان میں سے زیادہ تر عمارتیں پارسیوں، ہندوؤں اور انگریزوں کی بنائی ہوئی ہیں، جو اس دور کے باشندوں کے رہن سہن اور طور طریقوں کا پتہ دیتی ہیں۔ برطانوی دور کی عمارتیں مثلاً ایمپریس مارکیٹ، میری ویدر کلاک ٹاور، فریئر ہال، گورنمنٹ ہاؤس کراچی، سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل، سابق وکٹوریہ میوزیم جیسی بہت ساری عمارتیں مغربی فن تعمیرات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ سندھ میں فن تعمیرات کی تاریخ 5000 سال قدیم ہے۔ موہنجو دڑو کے باشندے تعمیرات کے معاملے میں بے پناہ سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کھنڈرات کی کھدائی سے ملنے والی نادر و نایاب نمونے اس دور کے اعتبار سے جدید فن تعمیرات کے عکاس ہیں۔ آثار قدیمہ کے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کوڈیجی سے تعلق رکھنے والے قدیم باشندوں کے تعمیراتی تصورات سے ہڑپا اور موہنجو دڑو والوں نے استفادہ کیا ہے۔ موہنجو دڑو کی تہذیب کے بعد سندھ میں بدھ مت سے تعلق رکھنے والے اور ہندو راجاؤں کی حکومت رہی۔ اس دور میں رائے خاندان کے حکمرانوں نے سندھ میں بے شمار نئے شہر ٹیلوں پر آباد کیے۔ سندھ میں اسلام کی آمد کے بعد کے طرز تعمیرات میں خاصی نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔ بھمبور مسجد کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ سندھ کے خطے میں تعمیر کردہ عمارتیں
کسی قدر اربوں کی تعمیرات سے بھی مماثلت رکھتی ہیں۔ سندھ میں ایرانی اور افغانی حکمرانوں کی آمد و رفت رہی۔ ان کے تعمیراتی فن کے نقش ٹھٹہ اور دیگر شہروں کی مساجد اور مزارات میں واضح نظر آتے ہیں۔ ٹھٹہ میں ارغونوں اور ترخانوں کے عالیشان مقبرے موجود ہیں۔ یہ اس زمانے کی بے مثال اسلامی طرز تعمیرات کی گواہی دیتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے دوران سندھ میں تعمیراتی فن کو فروغ ملا۔ ٹھٹہ کی شاہجہانی مسجد اپنی مثال آپ ہے۔ 50 کی دہائی میں ماہر تعمیرات مہدی علی مرزا نے اپنے کام میں اسلوب اور بناوٹ کا شاندار مظاہرہ کیا، اور ان کے ہم عصر ماہرین نے بھی فن تعمیرات میں مزید نکھار پیدا کیا۔ 1960 کی دہائی کے نامور ماہرین فن تعمیرات نیر علی دادا، نقوی صدیق، رحمان خان، یاسمین لاری اور دیگر نے اس شعبے کی ترقی و ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ ہمارا ملک ایک منفرد اور جداگانہ قدیم تہذیبی و ثقافتی رنگوں سے سجی سرزمین ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب و تمدن کے اصل نقوش کو اپنائیں، جو ہمارے ملک پاکستان کے حقیقی رنگوں سے آراستہ ہیں اور ہماری پہچان کا سبب بنتے ہیں۔ غیر ملکی تہذیب کی نقل کے باعث ہم اپنی شناخت کھوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے روایتی طرز تعمیرات کے اصل نقوش مٹتے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ روایتی و ثقافتی تعمیراتی خد و خال ہی ہمارے وطن عزیز پاکستان کا خاصہ ہیں۔ آئیے ہم سب روایتی فن تعمیرات کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ سلسلہ پیش کیا گیا مٹتے نقوش۔ آج کا موضوع تھا روایتی تعمیرات۔ تحریر سحر حسن، راوی سید اکبر شاہ، ریکارڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ عبد المجید کٹوہر، پروڈیوسر نذیر احمد گلال، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔